السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹوری ٹیلر اردو۔ یروشلم ایک ایسا شہر جس کا نام سنتے ہی تاریخ، مذہب اور رازوں سے بھری ایک پوری دنیا آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ صرف ایک شہر نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانی کہانیوں، جنگوں، عبادتوں اور عقیدتوں کا مرکز ہے۔ یروشلم دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے، جہاں ہر گلی، ہر پتھر، ہر دیوار اپنے اندر ایک داستان چھپائے ہوئے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یروشلم کی تاریخ تقریباً 5000 سال پرانی ہے۔ یہ شہر ابتدا میں مختلف اقوام کے زیر قبضہ رہا، جن میں کنعانی بھی شامل تھے۔ وقت گزرتا گیا اور یہ شہر ایک مقدس مقام کی حیثیت اختیار کرتا گیا۔ خاص طور پر 3 بڑے مذاہب، اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے لیے یہ شہر بے حد اہم بن گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شہر کو اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں ایک عظیم عبادت گاہ تعمیر کروائی، جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ یہی وہ دور تھا جب یروشلم اپنی شان و شوکت کے عروج پر پہنچا، لیکن تاریخ نے ہمیشہ ایک جیسی حالت برقرار نہیں رکھی اور جلد ہی شہر حملوں اور تباہیوں کا شکار ہونے لگا۔ 586 قبل مسیح میں بابلی بادشاہ نبوکدنضر نے یروشلم پر حملہ کیا، شہر کو تباہ کیا اور لوگوں کو قید کر کے لے گیا۔ اس واقعے نے یروشلم کی تاریخ میں ایک گہرا زخم چھوڑا، لیکن کچھ عرصے بعد فارسیوں نے اس شہر پر قبضہ کیا اور دوبارہ تعمیر کا عمل شروع ہوا۔ پھر آیا رومی دور، جب رومی سلطنت نے یروشلم کو اپنے قبضے میں لیا۔ اسی دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا آغاز ہوا۔ عیسائیوں کے نزدیک یہ شہر اس لیے مقدس ہے کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی اور جہاں ان سے منسوب اہم واقعات پیش آئے۔ لیکن رومیوں کا ظلم بھی کم نہ تھا۔ 70 عیسوی میں رومی فوج نے یروشلم کو دوبارہ تباہ کیا، ہیکل کو گرا دیا اور شہر کو کھنڈر بنا دیا۔ اس کے بعد صدیوں تک یہ شہر مختلف حکمرانوں کے ہاتھوں میں گھومتا رہا۔ پھر 7ویں صدی عیسوی میں ایک ایسا لمحہ آیا جس نے یروشلم کی تقدیر بدل دی۔ خلیفہ حضرت عمر بن خطاب نے 637 عیسوی میں یروشلم فتح کیا۔ ان کی فتح کا انداز تاریخ میں ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ نہ کوئی خون ریزی، نہ ظلم، بلکہ امن، رواداری اور انصاف۔ انہوں نے عیسائیوں اور یہودیوں کو مکمل مذہبی آزادی دی اور شہر میں امن قائم کیا۔ اسلام میں یروشلم ایک خاص اہمیت اس لیے بھی ہے کیونکہ یہاں مسجد اقصیٰ واقع ہے، جو مسلمانوں کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے معراج کے سفر کا آغاز ہوا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی، وقت گزرتا گیا اور پھر جنگوں کا آغاز ہوا۔ 1099 میں صلیبی افواج نے یروشلم پر قبضہ کیا اور شہر میں خوفناک قتل و غارت کی۔ یہ تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے جسے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن 1187 میں ایک عظیم مسلمان سپہ سالار صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کو دوبارہ فتح کیا۔ انہوں نے بھی وہی راستہ اپنایا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھایا تھا، رحم، انصاف اور امن۔ انہوں نے دشمنوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کیا اور یروشلم کو دوبارہ ایک پرامن شہر بنایا۔ اس کے بعد یروشلم مختلف اسلامی سلطنتوں کے زیر اثر رہا، خاص طور پر سلطنت عثمانیہ کے دور میں، جو تقریباً 400 سال تک قائم رہی۔ اس دوران شہر میں استحکام رہا اور مقدس مقامات کی حفاظت کی گئی۔ پھر 20ویں صدی میں دنیا نے ایک نیا موڑ لیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور یروشلم برطانوی کنٹرول میں آ گیا۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد یہ شہر ایک بار پھر تنازعات کا مرکز بن گیا۔ آج یروشلم دنیا کے حساس ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں مذہبی جذبات، سیاسی تنازعات اور تاریخی دعوے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ شہر آج بھی امن کی تلاش میں ہے، لیکن اس کی گلیاں ابھی بھی ماضی کی کہانیاں سناتی ہیں۔ یروشلم صرف ایک جگہ نہیں، یہ ایمان، تاریخ اور انسانیت کی آزمائش کا نام ہے۔ یہاں ہر مذہب کے ماننے والے آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور اس مقدس سرزمین سے جڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ اس شہر کی فضا میں سانس لیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وقت رک گیا ہو، جیسے ہر قدم پر کوئی پرانی کہانی آپ کو پکار رہی ہو۔ یہی یروشلم کی اصل پہچان ہے، ایک ایسا شہر جو کبھی نہیں سوتا، کبھی نہیں رکتا اور ہمیشہ اپنی داستان سناتا رہتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ۔